سے پہلے اللہ اکبر اپنی زندگی سے جواب دیا، لوگوں کو مشاہدہ کرا دیا۔ ارے 14ویں صدی میں کوئی آ کر کہے گا نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، تو اپنی صدی میں پہلے ہی جواب دیا۔ ارے غوری کو دیکھ، جب غوری مر کے مٹی میں نہیں مل سکتا تو غوری جس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی مر کر مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے۔ ارے جب امتی کا کفن لینا نہیں ہو سکتا تو مصطفیٰ جان رحمت مٹی میں کیسے مل سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے جب غلام کا جسم نہیں سڑ سکتا تو نبی کا جسم مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ زمین کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھا سکے، کیونکہ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حج یرزق، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے روزی دی جاتی ہے، لیکن غور کریں حضرت قطب غوری کا نہ کفن میلا ہوا ہے نہ جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، زندہ جسم پر خوشبو لگاؤ تو قیمتی سے قیمتی عطر بھی 12 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کون سا جسم تھا؟ خوشبو عطر کی اور پھولوں کی ختم ہو سکتی ہے، لیکن جس دل میں عشق مصطفیٰ کا مشک ہو، جس دل میں عشق مصطفیٰ کا مشک ہو، زمین پر بھی مہکتا ہے، زمین کے اندر بھی مہکتا ہے، میدان محشر میں بھی مہکے گا۔ ارے کیوں نہ مہکے؟ اس لیے کہ جس کی زلفوں کی خوشبو آج تک عالم کو معطر کر رہی ہے، اگر وہ یار دل میں بس جائے تو پھر انسان کیوں نہ معطر ہو جائے۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اگر عشق مصطفیٰ میں بندہ فلاح ہو جائے تو اس کے پسینے سے بھی بدبو ختم ہو جائے۔ اسی لیے سچے مجذوب کی نشانی یہ ہے، جو مجذوب ہوتے ہیں، ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، لیکن ہر مجذوب پاگل جیسا نظر آتا ہے۔ مجذوب کبھی پاگل نہیں ہوتا، وہ پاگل جیسا نظر آتا، برسوں نہیں نہاتا، لیکن اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے اگر وہ برسوں نہ بھی نہائیں تو کبھی اس کے جسم سے بدبو نہیں آئے گی۔ یہ مجذوب کی نشانی ہے، کبھی بدبو نہیں، نہائیں اس کو نہانے کی ضرورت نہیں، وہ بدبو نہیں آئے۔ اور ہم نے ایسے بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ برسوں سے پڑے ہوئے ہیں، نہ بستر میں بدبو ہے نہ جسم میں بدبو ہے۔ غور فرمائیں، اور ہم لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں پھر بھی جسم میں بدبو آ رہی ہے، وجہ اعمال اچھے ہیں، ظاہر سنوارنے کی کوشش کی ہے، اندر کو نہیں سنوارا۔ جس کا اندر سڑن اور گندگی ہے اس کے جسم سے بدبو ضرور آئے گی، اس کے پسینے سے بدبو ضرور آئے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 12 سال کے جنازے نے وہ انقلاب پیدا کیا جو زندہ انقلاب نہیں پیدا کر سکتے، وہ ایک جنازے نے انقلاب پیدا کیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ اس سے پتا چلا اب قبریں بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اب سب نوجوانوں کی خاص توجہ، قبریں بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ قبر والے جن سے اللہ راضی ہے، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، ان کا جسم بھی نہیں سڑتا، ان کے جسم سے بدبو نہیں آتی، وہ صحیح سلامت رہتے ہیں۔ اور دوسری قبریں وہ جن سے اللہ ناراض ہے، پھر وہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے، وہ قبر بڑی دردناک ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نقل کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اکبر، قبر ایک دن میں 7 مرتبہ بندے سے کہتی ہے، اے میرے اوپر اکڑ کر چلنے والے، اے میرے اوپر پیر پٹک کر چلنے والے، اے غرور اور گھمنڈ کرنے والے، میں بلاؤں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوں یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہوں، میری تیاری کر لے۔ میرے اندر کوئی مونس نہیں ہے، میرے اندر کوئی غم گسار نہیں ہے، میرے اندر کوئی مددگار نہیں ہے۔